السلام علیکم۔ تاریخی افسانے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، ہم نے آج سے پہلے بہت سے ایسے ایئرکرافٹ کے بارے میں سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا جن میں اس طرح کے سسٹمز اور سافٹ ویئرز انسٹال ہوتے ہیں جو دوسرے ایئرکرافٹ کے ساتھ ساتھ میزائلز بھی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ ایئرکرافٹ ڈیٹیکشن تو ہر ایئرکرافٹ میں ایک عام چیز ہے، لیکن ایک نارمل کارگو ایئرپلین کے لیے میزائل ڈیٹیکشن سینسر نارمل نہیں۔ زیادہ تر ایسے سینسرز ملٹری ایئرکرافٹ میں ہوتے ہیں۔ ارلی 2000 میں ایک کارگو کمپنی فیڈیکس، جو ورلڈ وائڈ ویل نون ہے، اپنے 10 کارگو ایئرپلینز کو US ایئر اسپیس میں آپریٹ کرتا تھا، جس میں لیزر اینٹی میزائل سسٹم انسٹال تھے۔ لیکن یہ لیزر سسٹم پہلے لگائے گئے اور پھر ان کو ان انسٹال کر دیا گیا، اور ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کو اپنے ایئر کرافٹ پر ملٹری گریڈ اکوپمنٹ لگانے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ 2003 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے انٹرنیشنل میڈیا کی اٹینشن اپنی طرف کر لی۔ DHL کارگو کے ایک پلین نے عراق کے کیپٹل بغداد سے ٹیک آف ہی کیا تھا کہ زمین سے ایک میزائل آیا اور پلین کے لیفٹ ونگ پر آ لگا۔ اس میزائل نے پلین کے ونگ کو ڈیمیج تو کیا، لیکن خوش قسمتی سے وہ باڈی سے الگ نہیں ہوا، اور پائلٹ نے فوراً پلین کو واپس لینڈ کروا کے اپنی اور اپنے ساتھ 2 کریو ممبرز کی بھی جان بچا لی۔ اس قسم کے حملے میں جو ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں ان کو عموماً مین پیڈز کہتے ہیں۔ یہ پورٹیبل ویپن نہ ہی اتنا مہنگا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو آپریٹ کرنے کے لیے زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف 1.5 میٹر لمبا اور 70 kg وزنی یہ ویپن آسانی سے کوئی بھی اپنے کندھے پر رکھ کر اٹھا سکتا ہے۔ یہ 10 کلومیٹر دور اڑنے والے ایئر کرافٹ کو آسانی سے اپنا نشانہ بنا سکتا ہے اور 6 کلومیٹر تک یہ پلین کو بھی فالو کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مین پیڈز ٹیررسٹ گروپ کا فیورٹ ویپن ہے۔ مین پیڈز کی بلیک مارکیٹ میں خرید و فروخت اتنی کامن ہو گئی ہے کہ ایک وقت آیا جب یہ سیریس مسئلہ بن چکا تھا۔ 1957 سے لے کر اب تک 60 سے زیادہ سیویلینز ایئرکرافٹ کو اس ویپن کے ذریعے ٹارگٹ کیا جا چکا ہے، جس میں 1000 سے بھی زیادہ جانیں جا چکی ہیں۔ جب ٹیررسٹ کسی جہاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو قیمتی جانیں ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں اکنامی ڈاؤن فال سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ ایک سروے کے مطابق جب کوئی سیولین ایئرکرافٹ اٹیک کی زد میں آتا ہے تو اس میں ہونے والا ڈائریکٹ نقصان 1000 کروڑ US تک ہوتا ہے، لیکن کنٹری کی اکنامی پر ہونے والا انڈائریکٹ نقصان ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو 70% تک لوگ خوف کے مارے اگلے کئی مہینوں تک ٹریول ہی نہیں کرتے۔ اس کی جیتی جاتی اگزامپل ہمیں 9/11 اٹیک سے ملتی ہے۔ بڑھتے ہوئے خطرے کے جواب میں 2003 کے اندر US کانگریس نے قدم اٹھایا اور کمرشل ایئرپلینز کو مین پیڈ سے بچانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اس پروگرام کو کاؤنٹر مین پیڈز کا نام دیا گیا، جس میں ملٹری ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اینٹی میزائل سسٹم بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پر کیونکہ یہ اینٹی میزائل سسٹم کسی ملٹری پلین پر نہیں بلکہ کمرشل ایئرپلین پر لگنے تھے، اسی وجہ سے ان میں کچھ چینجز کرنے کی ضرورت تھی۔ US ہوم لینڈ سیکیورٹی نے یہ کام 2 الگ الگ کمپنیز کے ذمہ لگایا۔ ایک تھی BAE سسٹم اور دوسری کمپنی تھی نارتھروپ۔ BAE سسٹمز نے جیٹ آئی نامی سسٹم ڈیولپ کیا، جبکہ نارتھروپ کے بنائے گئے سسٹم کو گارڈین کا نام دیا گیا۔ یہ سسٹم پلین کے فیوزلاج کے نیچے انسٹال کیے گئے، جو آنے والے میزائل کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ختم تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی لیزر بیم پھینک کر میزائل کو کنفیوز کر کے اس کی ڈائریکشن چینج کر سکتے تھے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ مین پیڈز میزائل میں کچھ ایسے سینسرز لگے ہوتے ہیں جو جیٹ انجن سے نکلنے والے ایگزاسٹ کی گرمائش کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو فالو کرتے ہیں۔ ان میزائلز کی سپیڈ کسی کمرشل پلین کی سپیڈ سے 2.5 ٹائمز زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ بڑی آسانی سے پلین تک پہنچ کر ان کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ اینٹی میزائل سسٹم سے نکلنے والی لیزر بیم میزائل کے سینسر کو کنفیوز کر کے اس کو ٹارگٹ سے لے کر جاتی ہے۔ BAE نے اپنا سسٹم امریکن ایئر لائنز کے 3 بوئنگ 767 پیسنجر ایئرپلین پر لگایا، جبکہ نارتھروپ نے اپنا گارڈین پورٹ فیڈیکس کے 10 کارگو پلینز پر انسٹال کیا۔ دونوں کمپنیز کے الگ الگ سسٹمز کو انسٹالیشن سے پہلے ڈمی جیٹ انجن پر ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا۔ اس کام کے لیے کافی اونچائی پر پہاڑوں کے بیچ وائرز لگائی گئیں جن پر ڈمی پلینز کو اٹیچ کیا گیا۔ ان ایئر پلینز پر اینٹی میزائل سسٹمز اور جیٹ انجنز بھی لگائے گئے جو کمرشل ایئر پلین جتنی ہیٹ نکالتے تھے۔
ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی مرتبہ میزائل فائر کرنے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ دونوں کمپنیز کی طرف سے بنائے جانے والا اینٹی میزائل سسٹم کامیابی سے میزائل کو اپنے سے دور کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 2008 میں جن ایئر پلینز پر یہ سسٹم انسٹال کیے گئے تھے ان کو واپس نکال لیا گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ان پر ہونے والا خرچہ اور ایکسپورٹ کمپلیکیشنز۔ اس ایک اینٹی میزائل سسٹم کی قیمت $10 لاکھ تھی۔ پیسنجر ایئر پلینز جو کمپٹیشن کی وجہ سے ویسے ہی بڑی مشکل سے پروفٹ جنریٹ کر پاتی تھی، ان کے لیے یہ ایکسٹرا کاسٹ سر کا درد بن چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس سسٹم کی ریگولر مینٹیننس ایئر لائن آپریشنز کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کئی مرتبہ تو امریکن ایئر لائنز کے ان کے تینوں جہازوں کو بغیر اینٹی میزائل سسٹم ایکٹیویٹ کیے بغیر ہی جانے دیا جاتا تھا۔ اور تیسری سب سے بڑی مشکل تھی ٹیکنالوجی ایکسپورٹ۔ اب کیونکہ یہ ٹیکنالوجی امریکن ملٹری کی تھی اور جہاز جب یہ سسٹم کنٹری سے باہر لے کر جائیں گے تو اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی لیک ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ایئر لائنز کو پابند کیا گیا کہ وہ اگر اینٹی میزائل سسٹمز لگوائیں گے تو ان کو ایکسپورٹ لائسنس کا خرچہ بھی برداشت کرنا ہوگا۔ یہ سولوشن کسی بھی طرح سے لاجیکل نہیں تھا، کیونکہ یہ پریکٹس امریکن ایئر لائنز کے لیے تو لازمی کی جا سکتی تھی، لیکن دوسری کنٹریز کی ایئر لائنز یہ سسٹم نہ لگوا کر اپنی کاسٹ بچا سکیں گی اور کمپٹیشن میں پیسنجرز کو سستے ٹکٹ بھی دے پائیں گی۔ تو ان شارٹ یہ سسٹم امریکن ایئر لائن بزنس کے لیے ایک سوسائٹ سے کم نہیں تھا۔ کمرشل ایئر پلینز پر اینٹی میزائل سسٹمز انسٹال کروانے کے قریب 10 سالوں کے بعد 2019 میں فیڈیکس نے ایک بار پھر سے لیزر میزائل ڈیفنس سسٹم کے لیے اپلائی کیا ہے۔ اس نئے سسٹم میں اور پہلے لگنے والے سسٹم میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی فیڈیکس خود انٹروڈیوس کروا رہا ہے اور اس پر سارا خرچہ بھی فیڈیکس خود کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ فیڈیکس جیسی کارگو کمپنی کے لیے اینٹی میزائل سسٹم اتنا ضروری کیوں ہے؟ اصل میں ان کے بزنس نیچر کے حساب سے ان کو ایسی لوکیشنز پر بھی جانا ہوتا ہے جہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے۔ اس کے برعکس پیسنجر ایئر کرافٹ زیادہ تر ایسی ڈیسٹینیشنز پر نہیں جاتے جہاں حالات کشیدہ ہوتے ہیں۔ کارگو پلینز اکثر قیمتی اور سینسٹیو چیزیں بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جس میں الیکٹرانکس، فارماسیوٹیکلز اور کبھی کبھی ملٹری ایکوپمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ اس کارگو کو میزائل سے بچانا فائنینشیل اور نیشنل لاس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فیڈیکس اور ڈی ایچ ایل کے کارگو پلین میں جو سامان جاتا ہے بے شک اس کی انشورنس تو پہلے ہی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کچھ سامان ایسے بھی ہوتے ہیں جو انشورنس کی رقم سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ان کارگو پلینز پر حملہ ہوا تو اس سے ہونے والا سب سے بڑا نقصان نہ ہی سامان کے مالکان کا ہوگا اور نہ ہی انشورنس کمپنیز کو، بلکہ یہ نقصان فیڈیکس جیسی کارگوز کمپنی کو ہوگا، کیونکہ اگلی بار لوگ اپنا سامان بک کروانے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ اور سب سے آخر میں ہمیں یہ بات بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ کنگو، یمن، صومالیہ، سیریا، نائجیریا اور عراق جیسی کنٹریز میں بے شک پیسنجر پلینز بہت کم جاتے ہوں، لیکن فیڈیکس جیسے کارگو کمپنی کو ہر صورت میں کارگو ڈیلیور کرنے کے لیے یہاں آپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی اگزامپل ہمیں کووڈ-19 پینڈیمک میں دیکھنے کو ملی، جہاں ایئرپورٹس میں پیسنجر ایئر پلینز کو پارک ہونے کی جگہ نہیں ملتی تھی، وہیں فیڈیکس اور ڈی ایچ ایل جیسی کارگو کمپنیز کے بزنس میں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کا بزنس روٹین کے مطابق چل رہا تھا۔ امید کرتا ہوں تاریخی افسانے کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔